بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت روس اور یوکرائن میں پائے جانے والی بارڈر کشیدگی کو لے کر جو ڈائیالوگ روس، امریکہ اور نیٹو کے درمیان چل رہے تھے وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو چکے ہیں، جس کے بعد پولینڈ کے وزیر خارجہ جو اس وقت OSCE سلامتی تنظیم کے چیئرمین کی حیثیت سے اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، انہوں نے پورے یورپ میں ایک خطرناک جنگ کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار روس اور نیٹو کے درمیان برسلز میں ہونے والے اس اہم اجلاس کی ناکامی کے بعد کیا ہے، جیسا کہ یہ آپ کے سامنے رشین انٹرنیشنل نیوز ایجنسی رائٹرز کی خبر ہے۔ Russia says Ukraine talks hit dead end. Poland warns of risk of war. اس نیوز سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ روس اپنے مطالبات سے کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اصل میں روس اس اجلاس کی وساطت سے امریکہ، نیٹو سمیت تمام یورپین کنٹریز کو یہ کلیئر پیغام دینا چاہتا تھا کہ وہ روس کے ساتھ کوئی ایسا باضابطہ ایگریمنٹ کر لیں جس میں روس کو یہ شیورٹی دی جائے کہ وہ یوکرائن کو کسی صورت نیٹو اتحاد میں شامل نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے علاوہ جو نیٹو افواج کی ایک بہت بڑی تعداد یوکرائن کی ایسٹرن بارڈر سائڈ میں موجود ہے، ان کو بھی وہاں سے نیٹو وڈرا کر لے۔ لیکن اس طرح کی کسی قسم کی نہ ہی امریکہ کی جانب سے روس کو یقین دہانی کروائی گئی ہے اور نہ ہی نیٹو کی جانب سے، جس کے بعد روس کے نائب وزیر خارجہ سرجے ریبکوف نے اس اجلاس کو بے معنی قرار دیتے ہوئے بغیر کسی نتیجے اخذ کے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ وینڈی شرمن اور نیٹو کے چیف سٹولٹنبرگ نے اس طرح کے اجلاس سے مکمل بائیکاٹ کرنے کی بجائے روس کو یہ تجویز دی ہے کہ وہ یورپ کو جنگ کے خطرات سے بچانے کے لیے اس طرح کے مستقبل میں بھی اجلاس جاری رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ کیونکہ اس وقت روس کی تقریباً 1,00,000 افواج یوکرائن کے بارڈر پر موجود ہے۔ اس سے پہلے روس نے 2014 میں یوکرائن کے علاقے کریمیا میں اپنا قبضہ حاصل کیا تھا، اور اب روس کا ٹارگٹ یوکرائن کے ایریا ڈونباس میں ہے، جہاں ایک بہت بڑی تعداد رشین سیپریشن موومنٹ کی پائی جاتی ہے، جو اب بھی یوکرائن سے علیحدہ ہو کر دوبارہ سے سابق USSR کی طرز میں روس سے الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اسی حوالے سے پچھلے ماہ 2 مرتبہ امریکی صدر جو بائیڈن کو ٹیلی فون کیا تھا، جس میں انہوں نے کلیئر کر دیا تھا کہ روس یوکرائن پر فی الحال کسی بھی قسم کے حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بٹ ان کیس اگر روس کے تمام تر تحفظات امریکہ، نیٹو سمیت تمام یورپین کنٹریز کی جانب سے دور نہ کیے گئے تو ایسی صورتحال میں روس کوئی بہت بڑا سرپرائز پوری دنیا کو دے سکتا ہے۔ اور اب تو روس کے مذاکرات بھی امریکہ اور نیٹو سے ناکام ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف ان پورے معاملات میں چین کی مکمل سپورٹ روس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اگر روس یوکرائن پر قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بہت آسان ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ روس کی فوج دنیا کی ایک بہترین فوج میں سے ایک ہے، اور جہاں تک بات کی جائے روسی ویپنز کی، وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، اور خاص طور پر روس کو اصل سپورٹ جو چین کی حاصل ہوگی، اس کے بعد امریکہ، نیٹو سمیت پورے یورپین ممالک کو روس کے ساتھ جنگ کرنا ایک چیلنج سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح روس کو یوکرائن کے معاملے میں چین کی ضرورت ہے، سیم اسی طرح چائنا کو تائیوان کے معاملے میں روس کی مدد کی۔ لہٰذا اس پوری صورتحال میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا پوری دنیا کسی نئی جنگ کی متحمل ہو سکتی ہے، یا پھر یورپ روس کے تمام تر تحفظات دور کرنے کے لیے کوئی عملی سٹیپ لینے کے لیے تیار ہوگا۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔